جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ میں یسرف نگر میں کچھ بارشوں کی وجہ سے پانی آ گیا تھا اور اس پانی کے چلتے ہوئے کچھ گھر متاثر ہوئے تھے. تو جو گھر متاثر ہوئے ان لوگوں کو یہاں پر بلایا گیا. وہ اس لیے بلایا گیا، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علم میں لانے کے لیے کہ کیا کام ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے. کیونکہ نالے کا کام بس سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نالے کا کام ہو رہا ہے، لیکن نالے کا کام کس طریقے سے ہو رہا ہے. پہلے نالے کا ورتھ چھوٹی تھی، چوڑان چھوٹی تھی، اب اس کو بڑی کرے. نالے کی جو ہے ڈوغان کم تھی، اس کو اونچائی بڑی کرے. وہ کتنا کرے، کیسا کرے، کتنے لاگت کا کام ہے. اور جو نالے کے اوپر جو گھر متاثر ہوئے تھے وہ گھروں کو کتنی امداد دی گئی حکومت آندھرا پردیش کی طرف سے، اور صدر محترم اسد الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پہ کیا ان کو امداد دی گئی، اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو روبرو کرانے کے لیے. اور یہ کام کا ابھی فی الحال کیا اسٹیٹس ہے، کیا موجودہ حالات، یہ کام کا کیا نظریہ ہے، کب تک ہوگا، کیسا ہوگا، اور کیا وجہ تھی کہ یہ جو پانی آنے کا شروع ہوا. تو یہ سارے چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے ہمارے ایم ایل اے صاحب یہاں پر ہے، اور صدر محترم اور نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر آپ سب لوگوں کو یہاں بلایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کے گھر متاثر ہوئے، جماعت کی طرف سے آپ لوگوں کو بھی کچھ امداد دی جا رہی ہے. اسی لیے آپ کے پاس پچھلے 2 دن سے ہمارے لوگ آئے ہیں، آپ لوگوں سے سارے ڈیٹیلز لیے اور آپ لوگوں سے بینک اکاؤنٹس لے کے وہ اس میں ڈائریکٹ آپ کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس تعلق سے آپ کو روبرو کرانے کے لیے اب میں جناب معراج حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ سے مخاطب کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام آپ لوگ کا دارالسلام آنے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 4 روز قبل جو رات میں صبح کے ٹائم پہ برسات پڑنے سے مدینہ نگر کے اندر جو پانی داخل ہوا کچھ گھروں کے اندر، جس سے آپ لوگ کا نقصان ہوا ہے، اس کے لیے خاص طور سے ہم آپ کو یہاں پر بلائے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جس کو بھی نقصان ہوا اس کو امداد کر رہے ہیں. آپ کے بینک اکاؤنٹ کے ڈیٹیل لیے ہیں. نقصان کی جو بھی ہوتی جماعت کی طرف سے وہ نقصان کا جو رہے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ انشاءاللہ تعالی آج ٹرانسفر کر دیا جائے گا، یا کل ابھی ٹرانسفر کر دے رہے ہیں، جس کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی سے خاص نگرانی کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیے ہیں. اور حبیب ملت کی قیادت کے اندر جیسا ابھی ہمارے مشتاق صاحب نے کہا ہے کہ بے شک میں جانتا ہوں یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر کافی نالے ہیں جو اوپر سے آتے ہیں اور نیچے تک جاتے ہیں جو موسیٰ ندی میں ملنے کے لیے. رہا سوال یہ ہے کہ مدینہ نگر کے بازو میں بھی جہاں پر بھی متاثر ہوا ہے ایریا، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ نالے کو لگ کے اپنی بستی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ نالا خاص طور سے آ گیا، بلکہ نالا پرانا تھا. نالے کے اوپر کس طریقے سے آپ کو کام کر کے سہولت پہنچانے کی مجلس پوری کوشش کر رہی ہے. یہ ہمارے یہاں جملہ جو نالے آ رہے ہیں، مرگی نالا جو اوپر سے نکل کے آتا ہے اوپو گوڑا، شیواجی نگر، زبیدی نگر، یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن، ڈبل پورہ، ایسا ایک نالا آتا ہے جس کا نام ہے مرگی نالا P9، اور ایک نالا آتا ہے P8 بلکہ وہ گرم چلو سے ہوتے ہوئے بالاپور سے ہوتے ہوئے بابا نگر سے اپنے پاس آتا ہے. آپ کا جو نالا ہے وہ یشرف نگر نالا ہے جو مرگی نالے کو کنیکٹڈ ہے. یہ یشرف نگر نالا للیتا باغ سے ہوتے ہوئے، چھوٹا برج سے، بھوانی نگر تالاب کٹے سے ہوتے ہوئے، حفصہ ہاسپٹل سے چھوٹے برج، یہ سب چیز آپ کا پاس یہ نالا آتا ہے. اس نالے کو خاص طور سے نقیب ملت کی خاص نگرانی کے اندر یہ نالا چونکہ بھر کے آپ لوگوں کو پچھلے ٹائم بھی تکلیف آئی تھی، اس کا کام کرانے کے لیے آپ کا جو یشرف نگر کا ایریا ہے مدینہ نگر کا، وہاں پہ 4,40,00,000 کی لاگت سے یہ نالے کو چوڑا کیا گیا ہے. جو کام الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، جس کی لینتھ ہے 406 میٹر اور ہائٹ ہے یہ 4.25 میٹر، چوڑان ہے 5.50 میٹر. اس سے پہلے جو نالا تھا یہ 4 میٹر کا ورتھ تھا اور 2 میٹر کی ہائٹ تھی.
اب اس کو بڑھا کے کر دیا، مگر اس کے اندر الحمدللہ ہم بھی مطمئن ہیں وہ کام سے، جس میں 36 جائیدادیں ہم کو لینا پڑا تھا نالے کے پاس میں، 36 جائیدادیں الحمدللہ بستی والوں نے آگے بڑھ کے دیا ہے، جس کا اماؤنٹ 78 لاکھ ہوا، وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے پے ہو گیا۔ اس کے باوجود جو نالے سے روڈ آ رہی تھی الحمدللہ مجلس کی نمائندگی پہ وہ بازو روڈ کا بھی کام ہوا ہے، کچھ روڈ آگے تک باقی ہے، وہاں پہ تھوڑا بہت مسئلہ بستی کی طرف سے آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی حل کر دیا جائے گا۔ اب رہا سوال یہ، جس وقت بارش آئی تھی وہ ٹائم کے اوپر خاص ہوا کیا بولے تو ہمارے یہاں جو مدینہ نگر میں کام چل رہے تھے اس کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ایک ہم NP2 پائپ لائن ڈالے جس کی لاگت 49 لاکھ روپے تھی، وہ لے کے ملا دیا، اس میں سے پانی جا رہا۔ دوسری جو تھی وہاں کے بستی کے لوگ یہی بولے کہ یہاں پر ایک باکس ڈرین ہونا، جو مدینہ نگر میں بارش ہوئی پانی رکا تو پانی چلے جانا۔ اب نالے کا مسئلہ نہیں ہے اماں، پانی رکا تو پانی جانے کے مسئلے کے لیے یہ پروپوزل بستی والوں نے دیا تھا، بستی والوں کی طرف سے یہ کام کروایا جا رہا تھا، 49 لاکھ روپے کا کام ہو گیا، اس میں سے پانی سیدھا جا رہا۔ اب ایک دوسرا باکس ڈرین کا جو کام تھا وہ 1,47 لاکھ روپے کا کام تھا، جو کام ایک قریب 20-25 میٹر بھی اگر شروع نہیں ہوا، اس میں کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ رہی تھی، تو بستی کے جو ذمہ دار ہے، بستی کے جو لوگ ہیں، جو پرانے بستی کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ باکس ڈرین بنی تو نالے کے نیچے جو مرغی نالا ہے اس کے نیچے ایک نظام کی نالا جا رہا، ڈرین جا رہا، اس کے اندر کنیکٹ کر دیں گے تو وہ کام صحیح ہو جائے گا۔ تو جس کے لیے کانٹریکٹر نے بھی کیا کیا، کچھ کام کرا، اس کے بعد بستی کے ذمہ داروں نے کہا کہ بھائی آپ اس میں کنیکشن کر دیجئے۔ تو وہ مشکل کا کام یہ تھا کہ جب نالے کے نیچے نالا ہوتا ہے تو اس کو پوری سلٹ بھری ہوئی رہتی ہے، اس کو کنیکشن کرنا بہت مشکل کا کام رہتا۔ تو اس کے لیے عید کے تیسرے دن میں خود آ کے پورا انسپیکشن کیا، پورا یہاں سے لے کے میں مولا کے چلے تک گیا، چونکہ یہ جا کے پھر یہ نالا جا کے مولا کا چلہ گنگا نگر میں مل رہا، تو مطلب یہ کہ آپ کی بستی کا لے کے پھر وہاں سے ہو کے ڈبل پورے سے ہوتے ہوئے موسی ریور میں جائیں گا۔ یہ تمام چیزوں کا کام ہے۔ وہاں پر کسی وجہ سے بستی والوں بھی نہیں سمجھے، ان لوگ یہ سمجھے کہ جو مرغی نالا ہے اس کو اگر ہم پمچر کر دے کے وہاں پہ اگر پائپ ڈال کے کنیکٹ کر دیں گے تو شاید ہمارے کو یہ کنیکشن ہو جائے گا۔ اسی دن رات میں جس دن بارش ہوئی اسی دن رات کے اندر مرغی نالے میں آدھا پانی روک کے پائپ کو ڈالنے کے لیے جو ڈگ کرے تھے وہ ڈگ کی طرف سے بارش ہونے سے پانی ریورس آیا۔ جیسے ہی اطلاع ہماری پارٹی کے ذمہ داروں نے مجھے دیا، الحمدللہ میں صبح آیا، آ کے میں خود خاص ٹھہر کے کام کرانے کے لیے آیا تھا، مگر کسی وجہ سے لوگ کام سے پہلے اپنے آپ کو، چونکہ آج ملے کئی کو آپ کی جو تکلیف ہے، آپ کا جو نقصان ہوا، اگر ہم جبھی بھی نقصان دیکھنا تھا یا پہلے پانی کو روکنا تھا آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریے، مگر وہ پانی کو روکنے کے بجائے پہلے نقصان دیکھو، اماں کبھی بھی ادھر دیکھو نقصان اور بڑھ جاتا، میرے بھائی نقصان اور بڑھ جاتا۔ بحیثیت میں آپ کا نمائندہ جماعت کی طرف سے آیا ہوں تو آپ کا کام ہوتا کہ بھائی پہلے جو ہے اور زیادہ پانی نہ بڑھ جائے۔ ابھی دیکھیے اپنا ایک گلی میں آ کے دوسری گلی تک گیا، اگر ہم اس کو نہیں روکتے تو پانی کہاں کی چلے آتا تھا۔ آپ نے خود دیکھا کہ بھائی ریتی کے تھیلے دلائے، کوشش کرے، پھر اس کے بعد میں خود وہاں پہ ٹھہرا، زونل کمشنر کو بلایا، SC کو بلایا، جب یہ صبح میرے کو میسج آتے سب سے پہلے میں کمشنر GHMC سے بات کیا، بات کر کے ہم کس طریقے سے آپ کو سہولت دینا ہے اس کی پوری ہم کوشش کریں۔ بعد میں RMC کی گاڑی منگا کے جو سوراخ پڑ گیا تھا ہم سب سے پہلے اس کو سوراخ کو روک دیا ہے۔ اب یہی ڈیسائیڈ کرے ہیں کہ فی الوقت وہ باکس ڈرین کا کام کو ہم ابھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ برسات کا موسم ہے، ہاتھ لگانے سے نقصان ہوگا۔ جو بھی انجینئرنگ سیکشن کے GHMC والے بعد میں مشورہ دیں گے، اگر وہ کام ضرورت ہے تو ہی کرائیں گے، ورنہ جو بازو سے لائن ڈال دی ہے
اس سے اپنا صرف اپنا بارش کا پانی نکاسی ہونے کے لیے یہ ڈرین ڈالے جا رہے ہیں. نالے کا کام مکمل ہو گیا ہے. اس چیز کو آپ سوچئے. تو یہی چیز کے لیے الحمدللہ آپ کو آنا تھا, بتانا تھا, اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے نقصان کی جو بھی ہو سکتی ہماری طرف سے بھرپائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ تمام کے اکاؤنٹ میں, چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ٹائم سیاست کرے یا سیاست چلے. سیاست سے کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف ہم ہمیشہ جہاں پہ ہمارا پارٹی کے ذمہ داراں بھی نہیں رہتے, جہاں پہ ہمارے پارٹی کے لوگ بھی نہیں رہتے, ویسی جگہ ہندوستان کے کونے کونے میں جا کے مجلس اتحاد المسلمین مدد کرتی ہے. چاہے وہ آسام ہو, گجرات ہو, جہاں پر بھی ہو, بہار ہو, ہر جگہ جا کے کہیں پہ بھی طوفان آتا, فلڈ آتا, تو ڈاکٹرز کی بھی ٹیم لگ جاتی ہے, مدد بھی کرتی ہے. الحمدللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ابھی فی الوقت پورا انٹائر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جتنے کام ہو رہے ہیں, کچھ دن کی تکلیف ہے. انشاءاللہ آنے والے سال میں اللہ نے چاہا تو 100% یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں نالے کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر لیا جائے گا. نقیب ملت اور حبیب ملت خاص اس کی نگرانی کر رہے ہیں, اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے برابر یہ کام کو ہم تکمیل کر لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا.